بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ دو خبریں، دونوں بہت اہم ہیں۔ ایک، سرینا عیسی صاحبہ نے مسٹر جسٹس فائز عیسی صاحب کی اہلیہ نے ایک خط لکھا ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے نام خط۔ یہ انگریزی میں تحریر کیا گیا خط ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی جاری کیا گیا ہے، اور یہ جاری کیا گیا ہے کچھ گنتی کے ہیں، چند لوگ، انگلیوں پر آپ انہیں گن سکتے ہیں، جنہیں 4 سے 5 لوگ ہیں جنہیں سے پہلے بھی ایسی چیزیں جاری کی گئی ہیں۔ یعنی کہ جب سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو کچھ لکھا گیا تو انہیں جاری کیا گیا، جب اس سے پہلے خطوط لکھے گئے صدر مملکت کو تو انہیں جاری کیا گیا، جب انہوں نے کوئی چیز چیلنج کی تو انہیں جاری کی گئی، اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو لکھی گئی چیز بھی، اور اب بھی اسی طرح سے یہ خط جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے۔ تو اس خط کی ہم بات کریں گے، اور اس خط میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چیلنج کیا گیا، مناظرے کا چیلنج کیا گیا، لائیو ٹی وی پر آنے کا۔ لائیو ٹی وی پر آنے کی یہ لوگ بات پہلے بھی کر چکے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ درخواست رد کر دی تھی، پورے کیس کی کارروائی۔ تو اس خط کی بھی بات کریں گے، اس خط میں کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر ہے۔ یہ خبر ہے قومی اسمبلی سے، پاکستان کی قومی اسمبلی سے، جہاں پر بجٹ پاس ہوا ہے، اور اس بجٹ کے پاس ہونے کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ایوان میں ننگی گالیاں، ماں بہن کی گالیاں دی گئیں، ایسی غلیظ چیزیں کہ جن پر ایوان میں کارروائی ہوئی، ایسی غلیظ چیزیں کہ جن کو دہرایا نہیں جا سکتا، اسی ایوان میں جہاں حکومت اور اپوزیشن کے لوگ ایک دوسرے کو بجٹ کی دستاویز مار رہے تھے، بری طرح سے مار رہے تھے، آنکھ پر سینیٹائزر کی بوتل لگی کسی کی آنکھ پر جو ہے وہ بجٹ بک لگی، وہاں پر ایک ایسا مطالبہ کیا گیا کہ اس پر دونوں گلے مل گئے، اپوزیشن والے بھی، حکومت والے بھی، اور بری طرح سے انہوں نے ڈیسک بجائے، بس بھنگڑے ڈالنے کی کمی رہ گئی، اور ڈیسک بجا کر بغلگیر ہو کر یہ بھی رہ گیا کہ حکومتی رکن رانا قاسم نون جو ہیں ان کے بوسے لیے جاتے اپوزیشن کی جانب سے، فوری طور پر یہ باہم شیر و شکر ہو گئے، حکومت کے لوگ اور اپوزیشن کے لوگ۔ ہوا کیا، رانا قاسم نون صاحب نے جب بجٹ منظور کیا جا رہا تھا شقوار، تو اس موقع پر کہا کہ جو اراکین اسمبلی کو 25 ایئر ٹکٹس ملتے ہیں سالانہ، ان ایئر ٹکٹس کو جو ہے وہ واؤچرز میں، ٹریول واؤچرز میں تبدیل کر دیا جائے، اور اس سے ہوگا یہ کہ ان ایئر ٹکٹس پر ارکان اسمبلی کے علاوہ ان کے اہل خانہ بھی سفر کر سکیں گے۔ اور اس پر اپوزیشن نے اتنے بھرپور انداز میں حمایت کا اعلان کیا کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب وہ بھی پریشان ہو گئے، اور انہوں نے وزیر خزانہ صاحب سے پوچھا، وزیر خزانہ صاحب بھی گومگو کی کیفیت میں آ گئے۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب سے رابطہ کرنے کو کہا گیا، وزیر اعظم سے پوچھ کر شاہ محمود قریشی صاحب نے ایوان میں بتایا کہ چونکہ یہ رقم الاٹڈ ہے 25 ٹکٹس کی فی رکن، تو یہ رقم جو ہے جب ٹریول واؤچرز میں کنورٹ کر دی جائے گی تو کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا، اس لیے اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ ڈومیسٹک 25 ٹکٹ تھے، اب ہوگا یہ کہ اس پر انٹرنیشنل ٹریولنگ بھی ہو سکے گی، اور رکن کے علاوہ اس کے اہل خانہ بھی سفر کر سکیں گے۔ اس پر یہ لوگ گلے مل گئے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، اگر اراکین کے لیے مراعات کا، تنخواہ میں اضافے کا کوئی مطالبہ ہو تو ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، سیکیورٹی رسک قرار دینے والے، ملک دشمن قرار دینے والے، جمہوریت دشمن قرار دینے والے، سلیکٹڈ قرار دینے والے، اور اس کے علاوہ پرچی قرار دینے والے، یہ تمام لوگ، مفرور، بھگوڑا، چور، کرپٹ، بدماش، ڈاکو، لٹیرا، یہ لوگ گلے مل جاتے ہیں۔ اب کی بار بھی گلے مل گئے، اور فوری طور پر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمیں قبول ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس وقت یہ جو مطالبہ فوری طور پر منظور کیا گیا، قومی اسمبلی کی ویب سائٹ سے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس بارے میں۔ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ یہ بتاتی ہے کہ جو اراکین ہیں ان کی مراعات کا ترمیمی ایکٹ سال 2018 کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک رکن کو ہر سال 25 ایئر ٹکٹس اور 3 لاکھ کے واؤچرز دیے جاتے ہیں، 25 ایئر ٹکٹس اور 3 لاکھ کے واؤچرز۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں، یا یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے جسے قائمہ کمیٹی کہتے ہیں، اس کے اجلاس میں شرکت پر 4800 روپے یومیہ ڈیلی الاؤنس بھی ملتا ہے، جو اجلاس سے 3 دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اجلاس سے 3 دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ہر قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں 5 دن کا یومیہ الاؤنس دیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جولائی 2018 کا ایک نوٹیفیکیشن ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو رکن صدارت کرتا ہے، ایسے ہر رکن کو جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے، ماہانہ 2,13,000 تنخواہ اور پرکس مراد کی شکل میں دیے جاتے ہیں، جبکہ کمیٹی کی جو صدارت نہیں کرتا، ایسے رکن اسمبلی کی ماہانہ تنخواہ اور پرکس جو ہیں وہ 1,88,000 روپے کیش ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان لوگوں کو
6 دن کا اضافی ڈیلی الاؤنس جو ہے سیشن کے لیے دیا جاتا ہے اور جو ہے وہ بزنس کلاس کا ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے. تو اس موقع پر یہ لوگ ایک ہو گئے, انہوں نے کسی کو گالیاں والیاں نہیں دی, فوری طور پر متفق ہو گئے. اس کے علاوہ یہ جو سرینا عیسی صاحبہ کا خط ہے, میں چاہوں گا اس خط کے کچھ حصے آپ کو پڑھ کر سناؤں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اس معاملے میں صحیح کیا ہے, میری رائے میں غلط کیا ہے. وزیر اعظم کے نام کھلا خط 29 جون 2001 25 جون, اب یہ لکھ رہی ہیں, انگریزی سے اردو ترجمہ اس کا یہ, 25 جون 2021 میرے والد کی پہلی برسی تھی, یعنی کہ اب سے 5 دن پہلے. اس دن مجھے آپ کی حکومت کی جانب سے 8 نوٹسز موصول ہوئے. نوٹسز کے مطابق سپریم کورٹ میں کوئی درخواست جمع کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے کیونکہ مجھے اس کی کوئی نقل نہیں دی گئی. 1 سال پہلے 25 جون 2020 کو, یعنی وہ دن جس دن میرے والد کا انتقال ہوا, ایف بی آر نے, جو اب پی ٹی آئی کے مرزا شہزاد اکبر کی خدمت پر مامور ہے, الزام لگایا کہ میں نے اس کا نوٹس وصول کرنے سے انکار کیا. مجھے اپنے والد کے انتقال کا سوگ بھی منانے نہیں دیا گیا کیونکہ مجھے 9 نوٹسز دیے گئے جن کا میں نے بہت ہی قلیل مدت میں جواب دیا. میں نے ذاتی طور پر ایف بی آر کے دفتر میں حاضری بھی دی. اور اس سے 1 سال پہلے 2019 میں میرے شوہر جسٹس فائز عیسی کے خلاف ایک ایسے وقت میں ریفرنس دائر کیا گیا جب میرے والد کا ایک بہت مشکل آپریشن ہوا تھا, ایک کینسر زدہ گردہ اور ایک بہت بڑی کینسر کی رسولی نکالنے کے لیے, جبکہ میری بیٹی جسے دل کی رفتار تیز ہونے کی بیماری ٹیکیکارڈیا تھی, بچی کو جنم دینے والی تھی. اب سرینا فائز عیسی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کے گھر میں ایک نیا مہمان جو ہے وہ آنے والا تھا, اس بات کی خبر بھی حکام کو تھی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کے والد جو ہیں, سرینا فائز عیسی صاحبہ کے والد, ان کی جسمانی صحت کیسی ہے یہ بھی حکومت کو پتا تھی, اداروں کو پتا تھی. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں, مجھ پر یہ بات واضح ہو چکی ہے. کیسے کہہ رہی ہیں وہ, یہ بات مجھ پر واضح ہو چکی ہے کہ یہ کام یوں ترتیب دیے گئے تھے, اس مہارت سے ان کا وقت متعین کیا گیا تھا کہ میرے شوہر پر زیادہ سے زیادہ نفسیاتی دباؤ ڈالا جا سکے اور انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جا سکے. بدنیتی پر مبنی ان کاموں نے یقینی بنایا کہ میرے شوہر مسلسل تیسرے سال گرمیوں کی چھٹیاں نہیں لے سکے, اور ایسا کرنے والے وہ سپریم کورٹ کے بلکہ شاید پاکستان کے واحد جج ہیں, اور میں بھی ابھی تک کراچی میں اپنے والد کی قبر پر نہیں جا سکی. اب یہاں رک جائیے, میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا. اس کیس میں جب یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی شروع ہوئی تھی تب سے اب تک کیا ہوا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے اس معاملے میں ہمارے سامنے کس طرح سے چیزیں آگے بڑھی ہیں اس کو اگر آپ دیکھ لیں, یعنی صدارتی ریفرنس اور اس کے بعد پھر کارروائی کا بڑھنا, اس کی کرونالوجی ہے وہ میں نے نکالی, یہ ترتیب ہے ایونٹس کی. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مئی 2028 کو رپورٹ سامنے آئی تھی کہ ریفرنس آ رہا ہے. مئی 2029 کو زاہد ایف ابراہیم صاحب ہیں, ایڈیشنل اٹارنی جنرل, انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اس وقت کے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں ان کے خلاف یہ غلط کیا جا رہا ہے. پھر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بیچ میں کودی, 30 مئی, جون 2001, جون 2019, اور پھر حکومت نے کنفرم کیا کہ ریفرنسز ہیں. 14 جون 2019 سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کارروائی شروع کی, 14 جون 2019. پھر اس کے بعد جولائی 2, جولائی 13, جولائی 16, جولائی 18, اگست 7, جولائی 18 کے بعد اگست 7, اگست 10, اگست 16 کے بعد اگست 19, پھر ستمبر 12. مہینے کا بھی وقت ہے, 20 30 دن کا بھی وقت ہے. ستمبر 2016, 17, 18 ستمبر, 25 ستمبر, اکتوبر 7, اکتوبر 14, نومبر 28, مہینے سے زائد کا وقت ہے. فروری 18, ہمارے پاس کافی لمبا وقت بھی ہے. تو جو سرینا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے والد کو اٹینڈ نہیں کر سکیں, قبر پر حاضری نہیں دے سکیں, اور اس کے بعد بیچ میں مہینے سے زیادہ بلکہ مہینوں کا بھی وقت ہے بیچ میں کہ انہیں یہ گیپ ملا تھا کہ وہ جا کر اس چیز کو ایڈریس کر سکتی تھی. بہرحال کسی کی وفات پر, بیماری پر اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے, اور ایٹ دا سیم ٹائم بیماری کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے قانونی لڑائی میں, انصاف کی لڑائی میں, درمیان میں. اب وہ یہ بھی کہتی ہیں عمران خان صاحب پر کہ میرے شوہر جو ہیں ان کو جو پلاٹس دیے جانے تھے انہوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا تھا. آپ تو پلاٹ لیتے گئے, آپ نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا تھا, اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ آپ نے جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے آپ نے تب جھوٹا بیان حلفی جو ہے وہ جاری کروایا تھا. عمران خان صاحب کو وہ یہ بتاتی ہیں کہ خان صاحب آپ جو ہیں وہ آ جائیں اور آ کر سامنا کریں, لائیو ٹی وی پر آ جائیں
اور لائیو ٹی وی پر آ کر آپ چونکہ اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے ہیں اس لیے میں اور آپ آ جاتے ہیں اور مناظرہ کر لیتے ہیں. آخری پیراگراف کیا ہے؟ جناب عمران خان صاحب اگر آپ اب بھی لندن جائیدادوں کے بارے میں ان کے خریدنے کے متعلق مطمئن نہیں ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ٹیلی ویژن پر براہ راست نشریات میں آئیں اور میرا سامنا کریں. میں دنیا کو اپنی آمدنی، بچت، منی ٹریل اور اپنی جانب سے ادا کیے گئے ٹیکس دکھاؤں گی اور آپ سے بھی توقع رکھتی ہوں کہ آپ بھی ایسا کریں گے. وزیر اعظم صاحب میں آپ کے جواب کا شدت سے انتظار کر رہی ہوں. مسز سرینا فائز عیسی، نمبر 7 ججز انکلیو، بالمقابل پنجاب ہاؤس F5 اسلام آباد. یہ ہے سرینا فائز عیسی صاحبہ کا لکھا گیا لیٹر. اس سے پہلے وہ صدر مملکت کو بھی خطوط لکھ چکی ہیں. اب انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے جو خط جاری کیا گیا ہے. اس خط کی اردو بتا رہی ہے کہ سرینا فائز عیسی صاحبہ جنہیں ہم لوگوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنا ہے، یہ ان کی اردو نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے، انہوں نے انگلش میں لکھا ہوا یقیناً. اور یہ جو لیٹر ہیں جس طرح سے مہارت کے ساتھ لکھے گئے ہیں قانونی معاملات پر، یہ ان کا لکھا ہوا لیٹر یقیناً نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں جو یہ سوال اٹھا رہی ہیں تو مسز جسٹس فائز عیسی صاحبہ یہ بھول رہی ہیں کہ یہی سپریم کورٹ عمران خان صاحب کی جو 40 سالہ منی ٹریل ہے اسے ایکسپٹ کر چکی ہے. اور ایکسپٹ کرنے کے بعد ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے سامنے بطور وزیر اعظم پاکستان موجود ہیں. جو وہ جائیدادوں کی بات کر رہی ہیں تو عمران خان صاحب کی تمام چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اسی لیے وہ ہمارے سامنے وزیر اعظم پاکستان کے روپ میں موجود ہیں، وگرنہ ایسا نہ ہوتا. تو یہ جو چیلنج ہے عمران خان صاحب کو، یہ چیلنج جو ہے یہ ایک باقاعدہ اسٹنٹ ہے اور اس طرح کے اسٹنٹ کا جواب جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے. اس طرح کے اسٹنٹس جو ہیں وہ ان سے بہتر یہ ہے کہ جواب دیا جائے عدالت میں، اور عدالت میں جواب دے کر ہی اس کی خلاصی ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ شہزاد اکبر صاحب پر، فروغ نسیم صاحب پر، عمران خان صاحب پر، انور منصور خان صاحب پر، دیگر لوگوں پر الزامات لگا کر اور ساتھ میں ایجنسیز پر، پھر اس کے بعد یوٹیوبرز پر، ٹیلی ویژن چینلز پر، میڈیا پر، سب پر الزامات لگا کر اپنے جوابات تو نہیں دے سکتے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.